اور جس نے کسی توحید پرست کو مارا ہے، جس نے کسی سنت کے لمبردار کو مارا ہے، جس نے کسی خطیب حق کو مارا ہے، جس نے کسی سنت اور حدیث کی شمع کو جلانے والے کو مارا ہے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اس کے لیے بھی جہنم کے دہکتے ہوئے انگارے ہیں، خالداً فیہا، وہ ہمیشہ اور لمبا عرصہ اس میں رہے گا، وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا اس کے اوپر نزول ہوگا، وَلَعْنَهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت اس کے اوپر اتریں گی، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِیمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے عذاب عظیم کو تیار کر دیا ہے۔ حضرات، اور ان تمام گناہوں سے بڑا گناہ ان الشرک لظلم عظیم، گناہ تو بہت سے ہیں لیکن کوئی گناہ بھی اپنی سنگینی کے اعتبار سے شرک کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرات، شرک میں قباحت کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ ہے، عبداللہ کو اللہ بنا دیا جائے، اللہ رحمان ہے، عبد الرحمان کو رحمان بنا دیا جائے، اللہ رزاق ہے، عبد الرزاق کو رزاق بنا دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر گناہ کو معاف کر سکتے ہیں لیکن شرک کو معاف نہیں کر سکتے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ اگر چاہیں زانی کے زنا کو معاف کر دیں، قاتل کے قتل کو معاف کر دیں، چور کی چوری کو معاف کر دیں، ڈاکو کی ڈکیتی کو معاف کر دیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ شرک کیے گئے شرک کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ حضرات ذرا غور کیجئے، توبہ استغفار کا مقام کیا ہے؟ حضور نے اعلان فرما دیا، اللہ نے اعلان فرما دیا، اللہ کے اعلان کے اوپر ذرا غور کیجئے۔ اللہ کا اعلان کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فرقان میں کہتے ہیں تم شرک کو لے کے آؤ، تم قتل کو لے کے آؤ، تم زنا کو لے کے آؤ، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَىٰ أَثَامًا، جو یہ کام کرے گا اس کے لیے جہنم کے دہکتے ہوئے انگارے ہوں گے۔ لیکن آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کرنے والوں کو نوید بشارت سنا دی، بشارت دی اپنی طرف سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، لیکن تم ایمان کو لے کے آؤ، توبہ کو لے کے آؤ، عمل صالح کو لے کے آؤ، تمہارے گناہوں کو معاف ہی نہیں کروں گا بلکہ گناہوں کو نیکیوں کے ساتھ تبدیل فرما دوں گا۔ اور حضور نے اعلان فرما دیا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا یوں ہے گویا اس نے زندگی کے اندر کبھی گناہوں کا ارتکاب ہی نہیں کیا۔ حضرات گرامی قدر، آپس کے اندر گناہ اور تکلیف کا جو رشتہ ہے اور توبہ کے بعد جو تکلیف مٹتی ہے، اس کے حوالے سے میں آپ حضرات کے سامنے سیرت الانبیاء کی روشنی میں کچھ واقعات کو گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ آدم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا مقیم بنا دیا، اعلان فرما دیا قُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، آدم آپ اور آپ کی بیوی جنت کے مقیم بن جائیے، اس میں جو جی چاہیے کھائیے، جو جی چاہیے پیئے، لیکن ایک کام آپ نے نہیں کرنا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، آپ نے شجرِ ممنوعہ کے قریب نہیں جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر آپ نے ایسا کیا آپ ظالموں میں شامل ہو جائیں گے۔ شیطان آیا، کہنے لگا قَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہاری بہتری چاہنے والا ہوں۔ مَا نَهَاكُمَا عَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةَ، تمہیں اس شجر ممنوعہ سے اس لیے روکا گیا ہے إِلَّا أَن تَكُونَ مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَ مِنَ الْخَالِدِينَ، اللہ کو پتا ہے جو اس درخت کے دانے کو کھا لے گا وہ فرشتہ بن جائے گا۔ انسان کی طبیعت میں ایک لالچ کا عنصر موجود ہے۔ آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا لالچ سے مغلوب ہوتے ہیں، شجر ممنوعہ کے دانے کو کھا لیتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوئے، شجر ممنوعہ کو کھانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لباس جنت کو چھین لیا، زمین کے اوپر اتار دیا۔ اب زمین کے اوپر سیدنا آدم پہنچے،
بیوی حوا کے ساتھ پہنچے، ذہن کے اندر یہ خیال آیا اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہوا تو کیوں ہوا؟ حضرات گرامی قدر بات سمجھ میں آئی، اس نے شجر ممنوعہ کا دانہ کھانے سے روکا تھا، ہم نے دانے کو کھا لیا، اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو گئے۔ فوراً سے پہلے ذہن کے اندر خیال آیا تو کیا آیا؟ اب اللہ کو راضی کرنے کی ایک ہی سبیل ہے، ایک ہی صورت ہے، اللہ کی بارگاہ میں آئیں، اپنی خطاؤں کے اوپر ندامت کے آنسوؤں کو گرائیں، اللہ تبارک و تعالی ہماری خطاؤں کو اگر معاف کر دے ہماری تکلیف دور ہو سکتی ہے۔ بارگاہ رب العالمین میں آئے، دعا مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے پروردگار ہم اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے ہیں، اگر آپ نے ہم کو معاف نہ کیا اور ہمارے اوپر رحم نہ کھایا ہم یقیناً خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ فتاب علیہ، اللہ تبارک و تعالی اعلان فرماتے ہیں میں نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرما لیا، میں نے حوا کی توبہ کو قبول فرما لیا، رہتی دنیا تلک جب تک آدم کے بیٹے، جب تک حوا کے فرزند میری بارگاہ میں آتے رہیں گے، میری بھیجی ہوئی وحی کو مانتے رہیں گے، جس طرح میں آدم کے اوپر راضی ہوا اس طرح ان کی اولاد کے اوپر بھی راضی ہو جاؤں گا۔ حضرات ذرا غور کیجئے، کرائسس کیوں آئے؟ تکلیف کیوں آئی؟ تکلیف اگر آئی شجر ممنوعہ کا دانہ کھانے کی وجہ سے آئی، تکلیف کیوں دور ہوئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنے کی وجہ سے مالک کائنات نے ساری کی ساری تکلیف کو دور فرما دیا۔ حضرات تاریخ کا پہیہ چلتا ہے، تاریخ بدلتی ہے، وقت بدلتا ہے۔ حضرات نوح علیہ السلام و تسلیم کا دور آیا، سیدنا نوح علیہ السلام و تسلیم پوری کی پوری کائنات کو توحید کی دعوت دینے والے بن کے آئے، لیکن آپ کی دعوت کو آپ کے سگے بیٹے نے نہیں مانا۔ حضرت نوح علیہ السلام و تسلیم عذاب الہی کی آمد سے قبل اپنے بیٹے کو دعوت دیتے ہیں، اے میرے بیٹے میرے ساتھ کشتی کے اوپر سوار ہو جا، ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، بابا وہ سامنے نظر آنے والا اونچا پہاڑ مجھے عذاب خدابندی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو مخاطب ہو کے کیا الفاظ کہتے ہیں؟ کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، میرے بیٹے جب اللہ کا عذاب آ جائے دنیا کی کوئی طاقت پھر انسان کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتی۔ بیٹے میری کشتی میں سوار ہو جا، اگر بچنا چاہتا ہے میری کشتی کے اوپر میرے ہمراہ ہو جا۔ لیکن ذہن کے اندر یہ خیال موجود ہے اللہ میرا بیٹا توحید پرست نہیں ہے، اللہ سے کمٹمنٹ کی، اللہ سے ایک اگریمنٹ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اہل خانہ کے اوپر عذاب نہیں آئے گا۔ مالک کائنات نے سیدنا نوح علیہ السلام کو تسلی دی، کہا جا نوح تیرے اہل کے اوپر عذاب نہیں آئے گا۔ اب کیا ہوتا ہے؟ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، ایک لہر آتی ہے سیدنا نوح علیہ السلام کے بیٹے کو بہا کے لے جاتی ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کے دل کو چوٹ لگی، کہا ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، اللہ میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے ڈوب رہا ہے، اللہ آپ نے تو کہا تھا میرے اہل خانہ کے اوپر عذاب نہیں آئے گا۔ مالک کائنات حضرت نوح علیہ السلام کو تنبیہ فرماتے ہیں، کہا یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعیذک ان تکون من الجاہلین۔ نوح رشتے حسب کے ساتھ نہیں بنتے، رشتے نسب کے ساتھ نہیں بنتے، رشتے برادری کے ساتھ نہیں بنتے، رشتے تعلق داریوں کے ساتھ نہیں بنتے، بلکہ رشتے اگر بنتے ہیں مالک کائنات کی توحید کی وجہ سے بنتے ہیں۔ اے نوح تو توحید پرست ہے، تیرا بیٹا توحید کا دشمن ہے، تیرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، آئندہ کے بعد ایسا سوال کیا انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، میں جہلا میں شامل کر دوں گا۔ حضرات سیدنا نوح علیہ السلام و تسلیم پریشان ہیں،